الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسرى علی صدرہ اخرجہ ابن خزیمۃ وصححہ. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الصلاۃ سے یہ باب صفت الصلاۃ ہے، اور آج کی حدیث کے راوی سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور سیدنا وائل ابن حجر حضرموت یمن کے اپنے قبیلے کے بادشاہ کے بیٹے تھے، اور اپنے قوم کے ایک معزز شخص تھے، اور عام الوفود میں سن 9 ہجری میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ منورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور اسلام قبول کیا اور اسلام سیکھا، اور بہت ساری روایات ان سے مروی ہیں. تو یہ تو سیدنا وائل ابن حجر کی. کل ہم نے حدیث پڑھی تھی سیدنا مالک ابن حویرث کی، وہ سن 10 میں آئے، تو وہ بھی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کی گواہی دیتے ہیں، اور سیدنا وائل ابن حجر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کی گواہی دیتے ہیں. سیدنا مالک بحرین سے آئے تھے. ہاں، وہ بحرین سے، کل میں نے بتایا تھا کہ وہ بحرین سے آئے تھے، اور یہ حضرموت یمن سے آئے تھے. تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. فوضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسرى علی صدرہ، تو آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا. اخرجہ ابن خزیمۃ وصححہ، اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور اس کا صحیح قرار دیا ہے. اب اس حدیث سے 2 بنیادی مسئلے حل ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ سنت یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سینے پر یعنی ہاتھ باندھا جائے، ارسال نہ ہو بلکہ ہاتھ باندھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے سینے پر باندھا جائے، اس کا مقام کیا ہے؟ سینے پر باندھنا ہے. جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ قبض الیدین ہے، ارسال الیدین نہیں، ہاتھ کو باندھنے کی. چنانچہ جتنی مضبوط احادیث ہیں وہ ساری کی ساری قبض الیدین کی ہے. اور اہل سنت میں صرف مالکیہ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کے قائل ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، مالکیہ کے ہاں بھی جو ان کے محقق علماء ہیں وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں. شیخ سعید الکوملی جو ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جو مراکش میں، اور کرسی الامام مالک جو ہے وہ اس پر آج کل بیٹھتے ہیں. مطلب کرسی الامام مالک ہی نہیں کہ امام مالک کی کرسی، بلکہ وہ امام مالک چیئر کو وہ اس وقت کر رہے ہیں. تو وہاں پر ان کے دروس ہوتے ہیں، کافی مشہور ہیں، منہج ان کا اپنا ہے. ان کے ہاں چونکہ بہت ہی علمی گفتگو ہوتی ہے اور بحث ہوتی ہے. خاص طور سے یہ جو ارسال اور قبض پہ ان کی ایک بحث میں نے سنی، اس میں انہوں نے کہا کہ اصل میں سارا مسئلہ ایک لفظ کی بنیاد پہ کھڑا ہے. مدونہ مالک میں، امام مالک کی فقہ جو کتاب ہے مدونہ، اس میں امام مالک کے جو ان کے دروس لکھے جاتے تھے، جو ان کی املائیں ہیں، ان میں ایک چیز آتی ہے کہ جب تذکرہ آیا ہاتھ باندھنے کا تو انہوں نے فرمایا اکرہہ، میں اسے ناپسند سمجھتا ہوں، میں اسے ناپسند سمجھتا ہوں. جو لوگ حاضرین تھے مجلس کے، چونکہ مسئلے کی بحث چل رہی تھی اصل میں ہاتھ باندھنے کی، تو وہاں پر امام مالک نے جب کی زبان سے جب یہ جملہ نکلا کہ اکرہہ، میں اس کو ناپسند سمجھتا ہوں، تو لکھنے والوں نے اسے وہاں اس میں لکھ دیا کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، گویا امام مالک کے نزدیک یہ چیز مکروہ ہے. جبکہ بعض محققین کا کہنا ہے کہ نہیں، وہاں بات کسی اور ہوئی تھی اور یہ جملہ معترضہ تھا ان کا.
جملہ معترضہ کا مطلب ہوتا ہے ایک کلام کے درمیان میں کوئی ارریلیونٹ کوئی بات آ جاتی ہے، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، گویا کسی دوسری چیز کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اکرہ ہو. جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے محدثین کا، وہ میں اس کے کیریکٹرز کے نام بول رہا ہوں، کہ وہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، اور ایک شخص آیا تو حدیث وہ بیان کر رہے تھے، اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا کہ جو تہجد کی نماز پڑھ کر آیا اس کے چہرے پر اس کا نور ہوتا ہے. وہ کیا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے؟ امام شریف القاضی کا نا. ہاں کیا کہا انہوں نے؟ عربی متن یاد نہیں ہے میرے کو. اچھا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی تہجد پڑھ کے آیا اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. جو لکھنے والے تھے اس وقت، نساخ تھے یا شاگرد تھے، انہوں نے جو حدیث چل رہی تھی اسی کا حصہ سمجھ کے یہ جملہ لکھ دیا، اور انہوں نے یہ توجہ نہیں کی کہ یہ جملہ انہوں نے جملہ معترضہ کے طور پر ایک شخص کا دل رکھنے کے لیے یہ بات کہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ لکھنے والوں کو. لیکن دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ اصول ہے محدثین کے ہاں، سب کے ہاں، فقہاء کے ہاں بھی ہے کہ العبرۃ بما روا لا بما رآ. اعتبار کس چیز کا کیا جائے گا؟ اس چیز کا جو محدث نے یا امام نے روایت کی، نہ کہ وہ کہ جو جس کی اس کی اپنی ذاتی رائے. ذاتی رائے کا پس منظر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اعتبار کیا جائے گا جو اس نے روایت کیا ہے. اب امام مالک نے موطا میں قابض الیدین کی روایتیں ساری رکھی ہیں، وہاں تو کوئی ارسال کی روایت نہیں ہے. تو گویا ہے وہ محدث کہ جو حدیث جمع کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کر رہا ہے، اور اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ ہاتھ باندھنے کی روایات لا رہے ہیں، تو اب گویا ارسال اگر وہ کر بھی رہے ہوں یا وہ کہہ بھی رہے ہوں تو اس کا اعتبار نہیں ہے. لیکن معاملہ سارا کس چیز کا ہے؟ تقلید کا ہے. یہاں بھی ساری بیماری کیا ہے؟ تقلید کا ہے. اب تقلید اس لیے وہ کچھ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کسی کو 50 دلائل دیتے رہیے، تقلید کا معاملہ اپنی جگہ ہے. تو مناظرانہ ذہن رکھنے والے اس کے لیے ایک مثال دیا کرتے ہیں، میں اسے پسند تو نہیں کرتا لیکن بات سمجھانے کے لیے ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی عالم کے پاس لوگوں نے آگے کہا صاحب کنویں کے اندر کتا اگر گر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جی 40 ڈول پانی کے نکال لو، کتا جو وہ پانی پاک ہو جائے گا. انہوں نے 40 ڈول نکالے، پھر آگے کہنے لگے صاحب بدبو نہیں جا رہی. کہنے لگے صاحب اور 40 نکال لو. انہوں نے کہا اور 40 نکالے. کہا جی بدبو نہیں جا رہی. کہا اور 40 نکال لو. انہوں نے اور 40 نکالے. کہنے لگے صاحب بدبو نہیں گئی. کہنے لگے کتا بھی نکالا ہے کہ خالی پانی نکال لو؟ کہنے لگے کتا تو وہیں پڑا ہے. کہا پہلے کتا نکالو گے پھر جا کے پانی نکالنا تمہیں فائدہ مند ہوگا، تب جا کے. معاملہ کیا ہے کہ جب تک آپ تقلید سے چمٹے ہوئے ہیں تو دلیل کا پھر کوئی کام ہی نہیں ہے، چونکہ تقلید کا معنی ہی کیا ہے؟ قبول و قول غیر بدون دلیل، بغیر دلیل یا دلیل کا مطالبہ کیے بغیر کسی کے بات کو قبول کرنا. اب پھر یہاں جب یہ آ گئی تو جب تقلید آ گئی تو پھر وہ یہ ریلیونسی ختم ہو جاتا ہے کہ العبرۃ بما رآ او بما روا. اب میں خاص طور سے شیخ سعید القملی کا وہ گفتگو سن کے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ صاحب کمال ہے، اتنا ایک احتمالی جملہ امام مالک کا اکرہ ہو، اور جس کے بارے میں یہ احتمال بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کس سیاق میں یہ بات کہی ہے، کس کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی ہے، اور آپ اس کی بنیاد پر ایک پوری ایک فقہ بنا لیتے ہیں اور پوری ایک امت عمل کرتی ہے. آپ دبئی میں جائیے، وہاں لوگ ہاتھ چھوڑ کے، وہاں کا جو رائل فیملی ہے ان کو آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا نماز پڑھتے، وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو اگرچہ وہ کچھ اور آثار بھی جو ہے تابعین کے اس حوالے کے نقل کیے گئے، لیکن بہرحال جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفوظ اور یہ سمجھیے 24 کیرٹ کی جو سنت ثابت ہو رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کرتے تھے. اب جو سیاح کی دوسری معروف کتابیں سیاست کی بخاری مسلم کی، اس میں بہرحال سینے کا لفظ نہیں ہے. صحیح ابن خزامہ کی یہ جو روایت ہے یہاں سینے کا لفظ موجود ہے. اب بطور مرسل روایت ہے. اب بعض لوگ جو ہمارے منہج پر طنز کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ تو بڑی بخاری مسلم کی بات کرتے ہیں، ذرا بخاری مسلم میں آپ یا سیاستہ میں آپ سینے کا لفظ دکھا دیں. تو اس میں تو بخاری میں تو کوئی سینے کا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو دنیا کا کوئی بھی علم حدیث سے یا حدیث سے واقف شخص نہیں کہتا کہ ساری کی ساری حدیثیں بخاری میں یا ساری مسلم میں یا ساری سیاستہ میں، یا بخاری و مسلم کو چھوڑ کر ساری باقی جو 4 کتابیں وہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ ایسا تو کوئی بھی علم حدیث سے واقف شخص یہ بات نہیں کہتا، اور یہ بھی کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری احادیث وہ ان میں جمع ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے احادیث کے دوسرے مجموعے بھی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور جو ہے بہت ساری کتابیں، اور اس کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں، وہ ہیں کہ جو بخاری مسلم میں بھی نہیں ہے بلکہ سیاستہ میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ مستند مجموعہ ہے، امت کا اس پر عمل ہے، سند بھی وہی ہے بخاری مسلم والی۔ اور بخاری مسلم کی سند ہے، تو اس اعتبار سے وہ حدیثیں بھی صحیح درجے کی ہیں۔ اور نہ امام بخاری نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ساری ہی صحیح حدیث میں نے جمع کر لی، یا نہ امام مسلم نے یہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آپ تو کسی کا منہ بند کرنے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، یا کسی کو چپ کرانے کے لیے تو بات کہہ سکتے ہیں، اس کو ناکام کرنے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں تو نہیں بری ہو سکتے یہ کہہ کے کہ صاحب آپ بڑی بخاری مسلم کو مانتے ہو، ذرا دکھاؤ بخاری میں سینے کا لفظ کہاں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب صحیح حدیث میں تو ہے، چلیے بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، سیاستہ میں نہیں، لیکن صحیح حدیث کے اندر سینے کا لفظ موجود ہے آپ کے لیے، کیا یہ چیز قابل عمل نہیں ہے؟ اور پھر بخاری مسلم میں یا سیاستہ کی دوسری احادیث میں اگر سینے کا لفظ نہیں ہے، اگر منطوق نہیں ہے تو مفہوم تو ہے، وہ کس اعتبار سے کہ لفظ اگر صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو مثال کے طور پر ابو داؤد میں جو حدیث ہے وہ کس سے ہے؟ عاصم ابن کلیب سے ہے، حدیث نمبر 727 ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کف کے پیٹھ پہ رکھا، اس طریقے سے۔ والرسغ والساعد، اور آپ نے اس پہنچے پر رکھا اور کلائی پر رکھا۔ تو گویا 3 جگہیں اس حدیث سے واضح ہوتی ہیں، اور یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ امام البانی نے اس کو صحیح سنن ابو داؤد میں بھی نقل کیا، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ گویا یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 کیفیتیں ہیں ہاتھ باندھنے کی۔ ایک ہے صاحب صرف اس طریقے سے، دوسری ہے پونچا پکڑ کر، اور تیسری ہے کلائی پکڑ کر۔ آپ ذرا آپ یہ بتائیے کہ کلائی پکڑ کے آپ اسے لے جائیے نا نیچے، کہاں لے جائیں گے آپ؟ کلائی پکڑ کے آپ اسے نیچے ناف کے نیچے نہیں لے جا سکتے۔ ظاہر ہے کلائی جب آپ پکڑیں گے تو وہ ہاتھ سینے پر ہی ہوگا، وہ نیچے نہیں جا سکتا۔ گویا اگر لفظ میں لفظ صدر موجود نہیں ہے تو وضاحت تو کیفیت جو بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے۔ تو مسئلہ وہی سارا کا سارا کنویں کی صفائی کا ہے۔ ایک بار کنواں صاف ہو جائے تو سارا معاملہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسرى علی صدرہ، دوسری حدیث۔ وعن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ، اور چاہیے جو حدیث ہے صرف صحیح ابن خزیمہ ہی میں نہیں ہے، اس کی تخریج میں آپ دیکھیے کہ یہ مسند امام احمد میں بھی ہے، 18,375 نمبر حدیث ہے، نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، بہقی میں ہے، اتنے ساری کتابوں میں، صرف ابن خزیمہ ہی میں نہیں ہے بلکہ دوسرے حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق علیہ، وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاة، نہیں ہے نماز اس شخص کی لمن لم یقرأ بأم القرآن، جو ام القرآن نہ پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ تو اب اس کے اندر لفظ صلاۃ آیا ہے، اب وہ صلاۃ سری بھی
جہری بھی، امام کی بھی، مقتدی بھی، ٹھیک ہے۔ اب حدیث میں تو کوئی وضاحت اس طرح کی نہیں ہے، چاہے وہ نماز، اور ایک اصول ذہن میں رکھیے، فقہاء نے ایک اصول رکھا ہے اصول فقہ کا، لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، کہ بیان کو اس کے ضرورت کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں۔ مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا تبلیغ رسالت کا یا امت کی تعلیم کا، تو جس وقت جس چیز کی وضاحت ضروری ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اس بات کو وہاں واضح نہ کرے یا اسے بعد میں بیان کرے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب یا بفاتحۃ الکتاب کے بھی الفاظ ہیں، تو اس وقت گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس میں کوئی استثناء ہوتا کہ یہ صرف سری کے لیے ہے، جہری کے لیے نہیں ہے، یہ امام کے پیچھے ہے، آگے نہیں ہے، یا آگے ہے اور پیچھے نہیں ہے، تو اس میں یہ وضاحت آپ فرماتے۔ آپ نے جب اس چیز کی وضاحت نہیں فرمائی، اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ نماز جسے ہم نماز کہہ سکتے ہیں، اس میں ہر وہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ امام کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے یا مقتدی کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور یہ روایت کیا ہے؟ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ابن حبان کے الفاظ اور دارقطنی کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں، عبادہ بن صامت میں، لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، وہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو وہ نماز کفایت نہیں کرتی، مطلب وہ نماز پوری نہیں ہے۔ وفی اخری، اور ایک دوسری روایت میں جو احمد اور ابو داود اور ترمذی اور ابن حبان میں ہے، اس میں کیا ہے کہ اگرچہ یہ جو ابن حبان میں اور احمد ابو داود اور ترمذی میں ہے، اس کو بعض محدثین نے حسن قرار دیا، بعض نے صحیح قرار دیا، بعض نے حسن قرار دیا ہے، بعض نے صحیح قرار دیا۔ اس کے الفاظ میں لعلکم تقرؤون خلف امامکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو۔ قلنا نعم، ہم نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے علاوہ ایسا نہ کرو، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، تو بے شک اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے کہ جو اسے نہ پڑھے۔ گویا اس چیز کی یہ وضاحت بھی ہو گئی کہ امام کی موجود، اب گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو حدیث ہے دوسری مالی انازع بالقرآن، کہ کیا بات ہے قرآن پڑھتے ہوئے میری آواز تم سے آواز ٹکراتی، تو اس وقت جو ہے صحابہ نے کہا کہ ہم بھی آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور قرأت نہ کرو۔ تو اب یہ معاملہ کیا ہے، مسیح الصلاۃ والی جو روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا اس کو حکم دیا۔ تو امام یہی والی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ نے جب روایت کی، تو ان کے ایک شاگرد جو ہے وہ ابو صاحب نے پوچھا کہ کیا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کیا میں کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے فارسی، اسے تم اپنے جی میں پڑھا کرو، یعنی زور سے نہ پڑھو کہ تمہاری آواز امام کی آواز کے ساتھ ٹکرائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ جو دلائل ہیں کہ یہ بھی اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء قرأت فاتحہ کتاب کے نام سے کتاب لکھی، اور بعض کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں پوری وضاحت کی گئی ہے، امام بہقی نے بھی، کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب کے سلسلے میں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک اصولی بات اور کہی جاتی ہے اس باب میں، وہ یہ کہ جو ایک بظاہر مضبوط دلیل معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا چونکہ حکم ہے کہ قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہے تو آپ نے خاموش رہنا، لہٰذا اگر امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ یا کوئی قرأت نہیں کرتے تو ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو ان پر نازل ہوا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے کہ قرآن کریم کو بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، اس کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ تو جس ذات کے اوپر، جس نبی پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور جس قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وہی نبی جب یہ کہیں کہ صاحب امام کے پیچھے تم نے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، تو یہ کنٹراڈکشن، نبی قرآن سے مخالفت تو نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا مفہوم کچھ اور ہے اور یہ چیز کچھ اور ہے۔ آیت کا مفہوم عام ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اسے سنو، اور اس کا شان نزول دیکھیے، اس کا زمانہ نزول دیکھیے، وہ کس جگہ آیت نازل ہوئی ہے اور کس زمانے میں نازل ہوئی ہے اور کس سیاق میں نازل ہوئی ہے۔ کفار مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے یا صحابہ کرام تلاوت فرماتے تو وہ شور کرتے، اور وہ اس میں وہ مشہور ہے کہ وہ ایک آدمی عاصم بن وائل نے تو باضابطہ جو ہے گانے والیاں بلوا لی تھی تاکہ جو ہے یہ سب گاتی رہیں، شور کرتی رہیں، لوگ قرآن کی طرف توجہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو بھائی، شاید تم پر اللہ کا رحم ہو۔ تو اس اعتبار سے جو چیز کفار مکہ کے لیے تھی، جو عام تھی، اور حدیث اس کی تخصیص کرتی ہے، تو یہ تو سب مانتے ہیں کہ حدیث جو ہے قرآن کریم کی تخصیص کرتی ہے۔ اب قرآن کے ایک عام حکم کو کی تخصیص اگر حدیث سے ہونا سب کے ہاں قابل قبول فارمولہ ہے، تو اس اعتبار سے اسے یہاں کیوں اپلائی نہیں کیا جاتا؟ تو کیوں نماز سے جو ہے وہ، اور ایک خاص بات، وہ جو مشہور حدیث ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول روایت کرتے ہیں اللہ سے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے۔ کون سی نماز تقسیم کر دی ہے؟ اب وضاحت آتی ہے، اذا قال الحمد للہ رب العالمین حمدنی عبدی مجدنی عبدی، پھر آگے جو ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا ہے، سورہ فاتحہ کو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، تو یہاں پوری سورہ فاتحہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کہا ہے۔ تو گویا وہ چیز کہ جسے اللہ صلاۃ کہہ رہا ہے اس کو ہم اپنی نماز میں نہ پڑھیں تو اس سے زیادہ محرومی کی کوئی بات اور نہیں ہو سکتی، اور وہ کسی طور پہ بھی اگر ہم اس سے محروم ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی محرومی کی بات ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، و صلی اللہ علیہ وسلم۔